الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضل اور کرم فرمایا کہ رب کریم نے ہمیں یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ پھر ایک مرتبہ عطا فرمایا. جس مہینے کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، پچھلے 2 مہینے سے اس کے آنے کا انتظار تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام فرماتے تھے. اس مہینے کی آمد کے انتظار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. وہ دعا امت کو سکھائی.
جب رجب کا چاند ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے الہ العالمین ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، یعنی اے الہ العالمین ہماری زندگی میں ہماری عمروں میں اتنی برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکے، رمضان کی عبادتیں کر سکے، رمضان کے روزے رکھ سکے، رمضان میں آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے، آہوزاری کر سکے، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں کر سکیں، اور اس کے انوار و برکات سے مالا مال ہو سکے۔ بہت اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، امت کو بھی تعلیم دی کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، ہر وقت کی دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی خود بھی اس پر عمل کرے، دعائیں خود بھی پڑھے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائے۔ جیسے کہ مدرسے کے اندر یہاں اساتذہ معلمہ یہ اپنے پاس پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، یہ صرف مدرسے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو زندگی میں اتارنا ہے، عملی نمونہ بننا ہے، اس پر عمل کر کے پوری زندگی بتانا ہے، اور دعاؤں کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ آدمی دن بھر کی دعائیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، عافیت والا رزق عطا فرماتے ہیں، زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حالات، کوئی غم نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آدمی صبح اٹھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور جو جو صورتیں بتائی سکھائی گئی اس پر عمل کرتا ہے، ساتھ میں معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں سحر سے، جادو سے، ہر الا بلا سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں پڑھنے والوں کی۔ اور ہماری ماں بہنوں کی شکایتیں سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کالا کر دیا، کسی نے میلا کر دیا۔ تو جو خواتین یا جو مرد حضرات یہ معوذتین صبح فجر کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، پڑھنے کا اہتمام کرے، اسے کبھی جادو ٹونا کبھی سحر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اتنی پیاری صورتیں تلاوت کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت بھی فرما لیتے ہیں۔ کھانے پینے کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، بیت الخلا جانے کی، نکلنے کی، ہر وقت کی دعائیں، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہنستا ہوا دیکھیں تو ہنسنے کی بھی دعا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی بہن کو، کسی عورت کو، کسی اپنے گھر میں بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو یہ دعا پڑھے، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام، اور میرر میں، کانچ میں، آئینے میں دیکھنے کی بھی دعا ہے۔ اگر میرر اور کانچ کا سب سے زیادہ کوئی حق ادا کرتا ہے تو وہ ہماری ماں بہن ہے، اس لیے کہ مرد حضرات اتنا زیادہ کانچ میں، میرر میں دیکھتے نہیں ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری عورتیں، ہماری مستورات بار بار کانچ میں، آئینے میں دیکھتی ہے، اور اگر کسی پروگرام میں جانا ہو
تو پلٹ پلٹ کر بار بار جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر کانچ کے پاس کھڑی ہوتی ہے، مرر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، بال ٹھیک ہے یا نہیں، میک اپ ٹھیک ہوا یا نہیں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرر میں، کانچ میں، آئینے میں دیکھنے کی دعا بتائی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کتنی پیاری دعا کہ اللہ جس طرح سے آپ نے میرے چہرے کو حسین خوبصورت بنایا ہے، اس طرح میرے باطن کو بھی، میرے اخلاق کو بھی حسین اور خوبصورت بنا دیجیے۔ تو دعا کا زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت بچوں کو دعائیں سکھائے، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا۔ بچپن سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، دعائیں سکھائیں گے، تو انشاءاللہ وہ دعائیں سیکھیں گے اور زندگی بھر ان کا معمول بنے گا، اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کرے، اس کو ہرگز غفلت میں نہ گزارے۔ جتنا ہو سکے، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی کوشش کرے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو خصوصاً گناہوں سے بچا لے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے گناہوں سے بچنا۔ جو آدمی گناہ سے بچ گیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا پورا سال عافیت والا اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ زبان کے گناہ، زبان کے گناہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کا تو چلنے دیتی نہیں، کچھ بھی بولیں گے تو اس کو فوراً اسٹاپ کر دیں گے، ڈونٹ ٹاک، آپ کچھ مت کہیے، بس اسی کی چلتی ہے، اسی کی زبان بڑی لمبی ہو گئی عورتوں کی زبان۔ اللہ معاف فرمائے، اس لیے تو فرمائے کہ اسی زبان کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ زبان کی وجہ سے وہ ناشکری کے کلمات زبان پر، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو کوستی ہے کہ تیرے گھر میں آ کر مجھے کیا ملا، سوکھی روٹی اور روکھی سوکھی زندگی ملی، میں اپنے ماں باپ کے یہاں کتنی عیش و آرام میں تھی، نعمتوں میں تھی، میری ہر تمنائیں، میری ہر خواہشیں فوراً میرے اشارے پر پوری ہوتی تھی، تمہارے یہاں آ کر تو میری زندگی تنگی والی بن گئی، پریشانی میں گزرنے لگی، نہ ڈھنگ کے کپڑے ملتے ہیں، نہ ڈھنگ کی دوسری کوئی چیز ملتی ہے، یا ناشکری کے کلمات۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کریں گے، زبان کی ناشکری کی وجہ سے، زبان کی تلخی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول، اور خاص کر رمضان میں ایک روزہ ہوتا ہے کہ آدمی کھانے پینے سے بچا رہے، یہ ایک روزہ ہوتا ہے، اور ایک روزہ ہوتا ہے زبان کی خاموشی کا۔ پہلے لوگ اس طرح سے بھی روزہ رکھتے تھے کہ بھائی میں آج پورا دن کچھ نہیں بولوں گا زبان سے، کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے چہرے پر انگلی رکھ کر اشارہ کر دیتے تھے کہ بھائی آج میرا نہ بولنے کا روزہ ہے۔ تو آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں خاص طور پر اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ گھریلو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، کچھ نہ کچھ حالات آئیں گے، کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہوگی، پریشانیاں بھی ہوگی۔ سسرال میں جائیں گے، وہاں کبھی اونچ نیچ ہوگی، سسرال میں گھر جیسا تو عیش و آرام ہماری فرمائش پوری نہیں ہوتی، تو کبھی ہماری ساس کے ساتھ انبن، کبھی ہماری ننند کے ساتھ انبن، نہیں بنتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں تو اچھا ہے کہ شادی کے بعد بچے الگ ہو جاتے ہیں، الگ مکان لے لیتے ہیں، تو کبھی بھی اونچ نیچ آئے تو صبر کا دامن نہ چھوڑے،
ہمیشہ صبر اور شکر یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیابی والی دیں گے اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ صبر یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس بندے کو یہ صبر کی توفیق ہو گئی، جس بندے کو صبر کی دولت مل گئی، تو اسے سمجھیے کہ دنیا کی بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول ہوگا، زبان سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی بکواس کی باتیں، ادھر ادھر کی فیملی کی باتیں، اڑوسی پڑوسیوں کی باتیں، اپنے رشتہ داروں کی باتیں ہر کس زبان سے نہ نکالے۔ ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی کی برائی کرنے کا، کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے کا، کسی کی غیبت کرنے کا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، بیک بائٹنگ مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز تم پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے غیبت کو، بیک بائٹنگ کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ امت میں یہ گناہ غیبت والا اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب تو لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، کوئی اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہمارے سامنے بیٹھ کر کسی کی برائی کرتی ہے تو ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں اچھا ایسا ہوا، ہاں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ اب وہ باتیں چلتی ہے، وہ اس کی ساس کی برائی کرتی ہے، وہ اپنی ساس کی برائی کرتی ہے، وہ اپنی نڑند کی برائی کرتی ہے، یا اپنی نڑند کی برائی، یا اپنے گھر کا جھمیلا سناتی ہے، وہ اپنے گھر کا جھمیلا اور دکھڑا سناتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی برائی کرتی ہے یا اپنے ہسبینڈ کی برائی کرتی ہے۔ برائی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مسائل کا حل برائی میں اور غیبت میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے صبر میں رکھا ہے۔ حالات آئیں اس پر صبر کرے، نعمتیں ملے اس پر شکر ادا کرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں ایمان اور اسلام والی زندگی سے نوازے۔ تو زبان کی حفاظت، دوسرے نمبر پر نگاہوں کی حفاظت۔ موجودہ دور میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی نگاہوں کی حفاظت، بد نگاہی کرنا، اپنی نگاہوں سے فحش چیزیں، بری چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں دیکھنا، کسی غیر محرم کو بری نگاہوں سے، خواہشات والی نگاہوں سے دیکھنا۔ قرآن کریم نے اسے منع کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظن فروجهن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کو بھی پاکیزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لے۔ آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت موجودہ دور میں سب سے زیادہ گناہ اس کے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری امت کی ماں بہنوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نگاہوں کے گناہوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے، خواہشات کے گناہوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو بچا لے۔ اور پھر ہم لوگ جب بدنگاہی کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں فلاں کو دیکھ رہی ہوں، میں فلاں پر بری نگاہ سے دیکھ رہی ہوں، بری نظر سے دیکھ رہی ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ارے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اسے سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔
اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اللہ کی ذات تو ضرور دیکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کی ذات دانا بینا ہے، سب کچھ دیکھنے والی ہے۔ ہمارے ہر عمل کا اسے پتہ ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتی ہے اللہ کی ذات۔ آنکھوں کی بدنگاہی، آنکھوں کی خیانتیں اور دلوں کے بھید کو بھی اللہ جان لیتے ہیں۔ اس لیے آنکھوں کی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے، دل میں غلط ارادے نہ کرے، گناہوں کے پلاننگ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ دو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک تو زبان کے گناہ، نمبر 2 نگاہوں کے گناہ، نمبر 3 شرمگاہ کے گناہ۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر اس سے ہماری حفاظت ہو گئی تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ عفت والی، پاک دامنی والی زندگی ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ زندگی گزار کر چلے گئے، انہوں نے بھی پاک دامنی والی زندگی گزاری، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس قابل بنایا، اس لائق بنایا کہ ہم پاکیزہ زندگی گزارے۔ اور رمضان تو آتا ہے پاکیزہ زندگی لے کر، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر۔ اس مہینے میں تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اور بچنے کا اہتمام ضرور کرے۔ اور الحمدللہ ہماری ماں بہنیں عبادتیں بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں اپنے گھریلو کام کاج بھی کرتی ہے، اپنی فیملی کی خدمت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے نیکیاں بڑی آسان کر دی، اس کے لیے نیکیاں کمانا بڑا آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بھر کام کاج بھی کرتی ہے گھر کے۔ یہ کام کاج کرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ وقت گزاری ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر گھر میں آپ نے کھانا تیار کیا، سحری کے لیے تیار کیا، افطار کے لیے تیار کیا، اس کے لیے محنتیں کی، اس کے لیے شاپنگ جانا پڑا، گھر میں آ کر کپڑے دھونے پڑے، برتن صاف کرنے پڑے، گھر کی افطاری اور سحری تیار کرنی پڑی، سب کو اٹھانا پڑا، کھلانا پڑا، اور کھلانے کے بعد پھر برتن صاف کرنے پڑے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہے، نیکیوں میں داخل ہے، یہ ضائع نہیں ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ یہ سارے کام انجام دے، منہ نہ چڑھائے کہ بس عورتیں تو بس گھر کے کام کاج کے لیے رہ گئی ہے، ایسا نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ اپنی فیملی کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا، ان کی گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں نیکیوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرما لیتے ہیں۔ اور ساتھ میں عبادتیں بھی ضرور کرے، یہ نیکیاں تو ملنے والی ہے، ساتھ میں دوسری نیکیوں کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ توفیق دے، عورتیں صبح جلدی اٹھتی ہے، مرد حضرات سے سحری کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ چائے بھی بناتی ہے، کھانا گرم کرتی ہے، تو ساتھ میں 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لے، اللہ سے کچھ مانگ لے، اللہ سے لو لگا لے، تاکہ نیکیاں کرنا اس کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات کو نمازوں کے لیے مسجد جانا پڑتا ہے، عورتوں کے لیے گھر میں نماز کا حکم ہے، تو جو ثواب اللہ تعالیٰ مردوں کو مسجد جانے میں عطا فرماتے ہیں، عورتوں کو وہ ثواب گھر میں بیٹھ کر مل جاتا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ روزے داروں کی خدمت کرے، گھر والوں کی خدمت کرے، اور دوسرا ایک ماحول یہ بھی بنائے کہ گھر میں اگر کوئی اچھا کھانا بنا ہے
تو ہمارے رشتہ داروں کے یہاں، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، ان کے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا بھیجے، پڑوسی کے یہاں۔ اس سے ایک تو محبت بھی بڑھتی ہے اور ہمیں انشاءاللہ افطار کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اڑوسی پڑوسی رشتہ دار فیملی والے کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجا، کھانا بھیجا، انہوں نے افطار میں وہ کھایا، تو ان حضرات کے روزے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو نیکیاں کمانا کتنا آسان ہو گیا رمضان میں۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے فلاں کے گھر بھیج دیا تو میرے گھر میں کم ہو جائے گا، بلکہ زیادہ تھوڑا سا بنا لے۔ ہمیں گھر کے لیے بنانا ہے تو اور تھوڑا زیادہ بنا لے، تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں یاد کر سکے، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو بھی یاد کر سکے۔ اور اس ملک میں تو اور بھی آسان ہے غیر مسلموں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ جو نان مسلم ہیں وہ بھی ہمارے اڑوسی پڑوسی ہوتے ہیں، ان کو بھی کبھی آپ نے افطار میں کچھ کھانا دے دیا، کچھ ہدیہ دے دیا، وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے کہ دیکھیے کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنے اچھے ان کے اخلاق ہیں، ان کے مذہب کی تعلیم کتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس پر بھی ضرور عمل کرے۔ اڑوس پڑوس میں اگر کوئی نان مسلم ہیں، ان کے یہاں بھی آپ افطار کا بھیجیے، کچھ نہ کچھ کھانا بھیجتے رہے، ان کی بھی دل جوئی ہوگی، وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دولت اسلام کی توفیق دے دے، اسے ایمان لانے کی توفیق دے دے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھیے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو رمضان میں یہ چند گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ساتھ میں نیکیاں بھی کرنی ہیں، تلاوتوں کی کثرت رکھے، قرآن کریم خوب پڑھتے رہے۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کی آیتوں کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، دنیا کے ہر انسان کے لیے قرآن کریم ہدایت ہیں، یہ دستور حیات ہیں۔ قرآن کریم تلاوت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اللہ تعالی ہدایت عام فرماتے جائیں گے۔ اور رمضان میں خاص طور پر اس کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ جو بھی اللہ توفیق دے، روزانہ 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارے، جس کو جو توفیق ملے۔ ہماری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ سننے میں آتا ہے کوئی روزانہ 3 پارے پڑھتی ہے، اس حساب سے اس کے رمضان میں کتنے ختم ہوں گے؟ 3 قرآن کریم ختم ہو جائیں گے۔ اور 2 پڑھیں گے تو 2 ختم ہوں گے، روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کریم ختم ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی تلاوت کا حکم دے کہ بیٹا قرآن کریم پڑھو، بچوں قرآن کریم پڑھو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ان کے گھر کی مستورات گھریلو کام کاج کرتی ہے۔ ہمارے یہاں سب چیز کے لیے مشین آ گیا، کپڑے کے لیے مشین، اب تو برتن دھونے کے لیے بھی مشین۔ تو گھر کی عورتیں کنویں سے پانی بھر کر لاتی، حضرت فرماتے ہیں کہ گھر کی عورتیں مستورات کنویں پر جاتی ہے، پانی اٹھا کر لاتی ہے، برتن صاف کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی ہے۔ یہ سارے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ
روزانہ آسانی کے ساتھ 8-10 پارے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتی ہے. دیکھیے گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے اور ساتھ میں قرآن کریم روزانہ 8-10 پارے پڑھ لیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آج بھی کہیں دور نہیں آپ کے ڈیوزبری میں ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ کہ روزانہ 10-10 پارے پڑھتے ہیں. روزانہ 10 پارے کی تلاوت تو 3 دن میں ایک قرآن کریم ماشاءاللہ. رمضان پورا گزرے گا تو ان کے 10 قرآن کریم ختم ہوں گے. اور کئی بندوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رمضان میں آخری عشرے میں روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے، پورا قرآن پڑھ لیتے. کتنے بابرکت ہوں گے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ طلب کی چیز ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. جس بندے کے دل میں، جس بندی کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، نیکیوں کا جذبہ آ جائے، اس کے لیے پھر نیکیاں کمانا اور نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ خوب آسان فرما دیتے ہیں. اپنے اوقات کو ہرگز ضائع نہ کرے. جب آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لے، کام کاج کا وقت ہو تو کام کاج سے فارغ ہو جائے، اور جو بھی وقت ملے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے. اور خاص طور پر اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرے. دعائیں ضرور مانگنی چاہیے ہر وقت، ہر نماز کے بعد جب بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہے. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے فیملی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ تو مانگنے کا حکم دیتے ہیں کہ مانگو، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. یہ دنیا مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگ لی، وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ تو بار بار چیزیں مانگتا رہتا ہے یا مانگتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض کہ میرا بندہ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میری بندی میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. رمضان میں اللہ کا عرش جو ہے یہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. جب سے ہلال رمضان کا چاند ہوتا ہے، وہاں سے ہلال شوال یعنی عید کے چاند تک اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. ہر وقت دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کی طرف سے منادی فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی ضرورتیں پوری کی جائے، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اس کی روزی اسے دی جائے، برکتوں والی روزی. مغفرت رحمت عام ہے اس مہینے میں. اللہ کے منادی ہر وقت پکارتے رہتے ہیں، اور روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ ایک دعا دن میں قبول فرماتے ہیں، ایک دعا رات میں قبول فرماتے ہیں. اس لیے خاص دعاؤں کا بھی اہتمام کرے اس مہینے میں. یہ بڑا پیارا مہینہ ہے، جس کو بھی ملا ہے، جس نے بھی اس کی قدر کر لی اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. گھریلو کام کاج میں، کھانا بنانے میں اپنے اوقات کو زیادہ ضائع نہ کرے. جتنا وقت ہو سکے تلاوتوں میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں لگائے. ایسا منع نہیں ہے کہ کھانا نہ بنائے، ضرورت کے بقدر جو بھی پسند ہو، جو بھی اپنے بچوں کو پسند آئے، بہتر سے بہتر کھانا بنائے، اچھے سے اچھا کھانا بنائے، لیکن ساتھ میں نیکیوں کا اور عبادتوں کا بھی خوب خیال رکھے. اس مہینے کو ضائع نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان کی نیکیاں بڑی برکتوں والی ہے،
اور رمضان کا دسترخوان بھی اللہ تعالیٰ برکتوں والا بنا دیتے ہیں. جو عام دنوں میں ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے وہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں. اور تراویح میں ہماری ماں بہنوں کی سستی ہوتی ہے، بہت شکایتیں آتی ہے، بہت شکایتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کی مستورات تراویح کا اہتمام نہیں کرتی، تراویح نہیں پڑھتی. نمازیں تو پڑھ لیتی ہوگی رمضان میں، لیکن تراویح سوچتی ہے کہ 20 رکعت کیسے پڑھیں گے، گھٹنوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا. ارے اس لیے تو شریعت نے مسئلہ بتایا کہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. رکوع سجدے کی طاقت نہیں ہے، اتنے بیمار ہے تو اشارے سے پڑھو. لیکن تراویح کا ضرور اہتمام کیا جائے. آپ لوگوں کے لیے تو تراویح پڑھنا اور بھی آسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتی جاؤ، آپ کی تراویح جلدی ختم ہوگی. مسجدوں میں تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور آپ کی تراویح آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو رمضان میں عبادتوں میں تھکاؤ. جتنا عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت اتنی زیادہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جذبہ اتنا زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اسی لیے تو میں مسلمان ہوئی، اسی لیے میں نمازی بناؤں. اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی ناراض ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہونا چاہیے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کے تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. جتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، انسان کی موت بھی اتنی پاکیزہ آئے گی، اور گنہگار لوگوں کی موت بھی اتنی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے. روز ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. اس لیے فرمایا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یہ اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی. گجراتی میں کہتے ہیں کہ جوانی جوانی چھے رہوانی نہ تھی، یعنی یہ جوانی کسی کے پاس باقی نہیں رہے گی، چلی جائے گی. بڑھاپا آئے گا، کمر ٹیڑھی ہوگی، گھٹنوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، ہاتھ پیروں میں کپ کپی آئے گی، چلنا دشوار، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جائے گا. جوانی میں انسان بڑا جوش میں ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں جو چاہتا ہوں کر سکتی ہوں، جو چاہتی ہوں کر سکتی ہوں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں. اسی جوانی کے غرور میں ہم لوگ اپنے پروردگار کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اس لیے فرمائے کہ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یہ جوانی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ جوانی اس کی عبادت میں لگا دو، نیکیوں میں لگا دو، نمازوں میں لگا دو. جوانی نیکیوں میں لگا دیجئے.
اپنی جوانی کو ضائع مت کیجیے. اللہ نے جو مہلت عطا فرمائی، جو فرصت زندگی عطا فرمائی، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. ہر انسان کو موت کی تیاری کرنی ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. انسان کا جو بھی قدم اٹھتا ہے، ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، موت ہمارا پیچھا کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بہن تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتی ہوں. کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے. یہ جوانی بھی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، یہ مال و دولت بھی فنا ہونے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہی فانی بنایا. فنا ہونے والی دنیا، مٹی کی دنیا، ختم ہونے والی دنیا. اس لیے ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے وہ آخرت کے لیے بنایا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا، جنت کے بدلے میں خرید لیا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمانے والے ہیں. تو یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس امانت ہے. بس ہمیں ان امانت کا صحیح استعمال کرنا ہے. زندگی ملی ہے، لیکن ملی ہوئی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اسے گزارے. زندگی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اس رب کے حکموں کے مطابق، اس رب کے فرمان کے مطابق، اس رب کو راضی کرتے ہوئے ہم اپنی یہ زندگی گزارے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مرنے کے بعد جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کی ملاقات ہمارے لیے خوشنودی کا ذریعہ بن جائے. ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرما دے. رب کریم ہماری مغفرت فرما دے. رمضان بڑا پیارا مہینہ، یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمتوں والا عشرہ. اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. لوٹو مومنوں، اے ایمان والو، اللہ کی رحمتیں لوٹو جتنی لوٹنی ہے اس مہینے میں اور پہلے عشرے میں. پھر دوسرا عشرہ آنے والا ہے، مغفرت کا عشرہ. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو، پاپیوں کو بھی اس عشرے میں مغفرت فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. تیسرا عشرہ آتا ہے جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا. تو تینوں عشرے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. رحمت والے عشرے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا ہے، مغفرت کے عشرے میں اللہ کی مغفرت چاہنی ہے، اور جہنم کی آگ سے خلاصی والا آخری عشرہ ہوگا، اس میں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کے طلبگار بنے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ آپ کے غضب سے اور جہنم سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ جنت کا طلبگار بنا دے اور جہنم سے ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں آپ سے اور آپ کی جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان کے اس ماہ مبارک کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی عطا فرمائیں، خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں. جو اعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، جو نہیں ہو رہے ہیں اس کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. ہمارے روزے، نماز، تلاوتیں، ذکر و اذکار، صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں قبول فرما لے. مزید ہمیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے.
الحمدللہ ماں بہنیں یہاں وقت نکال کر حاضر ہوئی، اپنا کام کاج فارغ کر کے آئی. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، ان کی جائز مرادیں پوری فرمائیں، ان کی حاجتیں پوری فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوشیوں والی، رحمتوں برکتوں والی زندگی نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا غفار یا ذی الجلال والاکرام. پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے، آپ کو ناراض کرتے رہے، آپ سے بغاوتیں کرتے رہے. اے اللہ آپ نے نیکیوں کا حکم دیا، ہم گناہ کرتے رہے. آپ نے اعمال صالحہ کا حکم دیا، ہم نفس اور شیطان کی غلامی کرتے رہے. اے اللہ معافی دے دے، معافی کا پروانہ عطا فرما دے. رحمت کے عشرے میں اپنی آگوش رحمت میں ڈھانپ لے. اپنے مقبول بندوں میں، عبادت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. نیکیوں کا عشق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا. اے اللہ روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، نمازوں میں کھڑے رہنا آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. جتنی نیکیاں ہو سکتی ہے اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے گناہ ہو سکتے ہیں پیارے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ نگاہوں کی حفاظت فرما، شرمگاہوں کی حفاظت فرما، نگاہوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری زبانیں بڑی چلتی ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے، ہم اس سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ اپنے والدین کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اپنے شوہر کا لحاظ کرتے ہیں. جو جی میں آیا، جیسا زبان پر آیا ہم بول دیتے ہیں. سامنے والے کا دل دکھے گا اس پر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. ہماری کتنی باتوں سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اے اللہ جسم کے ہر عضو سے گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دے اور حفاظت فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا خوگر بنا، نیکیوں کا عاشق بنا، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما. ہماری اولاد کو اے اللہ نیک صالح بنا، دیندار بنا، علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ بڑا فتنے والا ماحول ہے، ہر طرف گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، دعوتیں دی جا رہی ہے. اے اللہ ایسے نازک دور میں ہماری اور ہمارے اہل و عیال کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. فتنے کا زمانہ ہے، روزانہ نئے نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، نئی نئی خبریں سننے میں آتی ہے. اے اللہ جیسے وقت گزرتا جائے گا انسان قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، نئے نئے فتنے آئیں گے. ہماری نسلوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرما، ایمان اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا. اے اللہ محنت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل شکلیں پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما،
ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ دیر دور تک قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ اب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں ہمیں شامل فرما لے، عبادت گزار بندوں اور بندیوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونا قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کا آنا قبول فرما، دین کی نسبت پر جوڑنا قبول فرما، جس طرح آج وہ یہاں دین کی نسبت پر جڑی ہے۔ اے اللہ پورے سال جب بھی ان کو بلایا جائے، جب بھی دین کی نسبت پر یہاں جمع کیا جائے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو وہ جذبہ عطا فرما کہ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے یہاں حاضر ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سنے، خود بھی عمل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کے لیے حکم دے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما، ان کی مانگتائیں پوری فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بے نکاح ہے ان کو نیک صالح جوڑ عطا فرما، نیک صالح جوڑ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کی گود کو ہرا بھرا فرما دیجئے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اولاد کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ اے اللہ اولاد ماں باپ کا نہیں سنتی، اہل و عیال کا نہیں، اپنے گھر والوں کا نہیں سنتی، اپنے بڑوں کا نہیں سنتی۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، نیک صالح بنا دے، ہمیں بھی نیکیوں کا خوگر بنا دے۔ پیارے اللہ دین کی نسبت پر جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کہی سنی باتوں کو قبول فرما، عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جوڑا اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، رمضان کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و برکت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔